وہ کیا کہا جانتے ہیں؟ میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کے حالات میں. سعد ابن ابی ربیع کہتے ہیں اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں، میری آخری سانسیں ہیں، لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی، تمہارے جسموں میں جان باقی رہی، اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی، میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا. اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جی تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑ اچھالا. حضرت سعد ربیع اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے، وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے. اے میرے عزیزو، اے جوانو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ گے؟ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے، مجھے تو جانا ہی ہے جنت میں، پیر بخشوا دیں گے ہمیں. تم برس میں ایک مرتبہ 11ویں کر کے اور فاتحہ نیاز کر کے سمجھتے ہو اسلام کا حق ادا کر دیا. یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں. آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے، نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ. ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں. اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں؟ ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے، اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا. ایک مولانا صاحب نے کہا کیا آپ اتنا بول رہے ہیں، آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی. آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی. میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگوں، اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہوں، ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں. اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں، کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں، تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب تھا، کام کاج کرتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے. یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا. اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی، تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا. تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے؟ اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے. آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں، تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو. علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے. آبرو ماذا نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو، اقبال نے کہا تھا ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے. اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مسجد ہے، دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں. کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر، ہم چھوڑ دیں اس کو. لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا، خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا، یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا. آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے، میرے نبی کی ذات کو، سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا.